بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس پاکستان کے لیے کچھ اچھی خبریں ہیں اور بھارت کے لیے کچھ بری خبریں ہیں۔ آپ کو یہ خبریں دیں گے اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امراللہ صالح کو بھی ٹریس کر لیا گیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سعودی عرب اور یو اے ای ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور بھارت، اسرائیل اور فرانس جیسے ممالک کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ بھارت، اسرائیل اور فرانس جیسے اسلام دشمن ممالک جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی بڑا پلان کرتے ہیں یا کوئی بھی جب مسلمان ممالک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو مسلمانوں کے اتحاد یعنی OIC کے جو لیڈرز ہیں وہ مسلمان ممالک کو بچانے کی بجائے ان پر ظلم کرنے والے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس وقت جہاں تمام بڑی بڑی طاقتوں کے وزرائے خارجہ یا ان کے انٹیلیجنس چیف پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں یا ان کے لیڈرز عمران خان کو ڈائریکٹ کال کر کے بات کر رہے ہیں، ایسے میں سعودی عرب نے بھارت کے دورے کا فیصلہ کیا افغان ایشو پر بات کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ افغان ایشو پر بھارت کا کیا کام ہے؟ بھارت تو در در پر جا کر منتیں کرتا رہا کہ ہمیں بھی مذاکرات میں شامل کرو، ہماری بھی اہمیت ہے، ہمارے بھی وہاں سٹیکس ہیں، ہم نے بھی افغان ایشو پر بات کرنی ہے، اور بھارت کو یہی جواب دیا جاتا رہا کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ ایسے میں پہلے بھارت کو اہمیت دینے کا فیصلہ ایران نے کیا اور اب سعودی عرب کر رہا ہے۔ ایران کو تو چین نے گردن سے پکڑ لیا اور باقی کسر عمران خان نے تاجکستان میں نکال لی، لیکن سعودی وزیر خارجہ وہاں پہنچ گئے اور بھارتی میڈیا پاکستان کا بڑا مذاق اڑا رہا ہے۔ پھر سعودی وزیر خارجہ اور بھارتی وزیر خارجہ کی طرف سے جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا وہ بھارتی موقف پر مشتمل ہے کہ ہمیں طالبان کی حکومت قبول نہیں ہے، اس میں تمام گروپس کو شامل کیا جانا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی سعودی عرب کی بات۔ اب UAE کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ امراللہ صالح جو منظر عام پر آ کر اکثر دھمکیاں دیتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، پاکستان کو گھس کر ماریں گے، طالبان کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے، اور پھر چھپ جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے اور پھر کئی دن تک اس کا پتہ نہیں چلتا۔ پھر جب اسے دوبارہ سے ایک محفوظ ٹھکانہ مل جاتا ہے تو پھر وہ دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو پچھلے کچھ دنوں سے وہ غائب تھا، چھپا ہوا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں پر ہے۔ اب اس کی ایک تصویر منظر عام پر آئی ہے اور طالبان کے میڈیا سیل کا دعویٰ ہے کہ یہ اس وقت UAE کے ایک بینک میں موجود ہے، UAE جس نے اشرف غنی کو بھی پناہ دی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ UAE نے امراللہ صالح کو بھی پناہ دے دی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو بائیڈن عمران خان کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے کہ جس طرح سے اس نے ٹرمپ کی دھجیاں اڑائی تھی یہی سب میرے ساتھ بھی نہ ہو جائے، اور عمران خان کا کہنا ہے کہ جب اسے ٹائم ملے گا کال کر لے گا، اسے ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کو کال کرے، پاکستان کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یونائٹڈ نیشنز کا جو اجلاس ہو رہا ہے، عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود نہیں جائیں گے، پاکستان کی طرف سے شاہ محمود قریشی کی زیر نگرانی ایک وفد بھیجا جائے گا اور وہ وہاں جا کر سپیچ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اپنا خطاب اگر کریں گے تو وہ ورچوئل خطاب ہوگا۔ پھر اگلی خبر بھی پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ ارجنٹائنز نے اپنے بجٹ میں 66 کروڑ 4 لاکھ ڈالرز مختص کیے ہیں پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے کے لیے۔ اس خبر نے بھارتی میڈیا کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں، ان کی چیخیں 7ویں آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ وہ پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیاروں کا مقابلہ رافیل سے کر رہے ہیں جو کہ بھارت نے نہیں بنایا، فرانس نے بنایا ہے، اور الحمدللہ پاکستان کا JF-17 تھنڈر طیارہ پاکستان نے خود بنایا ہے اور وہ رافیل کے مقابلے کا طیارہ ہے۔ اگر آپ نے پاکستان سے مقابلہ کرنا ہے تو اپنے تیجس کی بات کریں جنہیں خود آپ کی اپنی ایئر فورس بھی استعمال نہیں کرتی۔ اس سے اگلی خبر بھی پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجشیر میں جو جنگ جیتی ہے وہ طالبان نے خود جیتی ہے، اس میں پاکستان کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی۔ یہ بھارت کے منہ پر ایک اور تماچا ہے، لیکن بھارتی میڈیا اس طرح کے تماچوں کا عادی ہو چکا ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگلے دن وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا تماچا پڑے۔ اس کے بعد آج بھارتی میڈیا نے کیا بلنڈر کیا وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ارنب گوسوامی ایک ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے اطمینان سے کہہ رہے تھے کہ میرے پاس بڑی زبردست اطلاع ہے اور مجھ سے یہ نہ پوچھیے گا کہ میرے سورسز کیا ہیں،
لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ افغانستان میں جائیں، کابل کے سرینا ہوٹل کی 5ویں منزل پر پاکستان کی ISI بیٹھی ہوئی ہے۔ ارنب گوسوامی کی اطلاع، ارنب گوسوامی کی خبر، ارنب گوسوامی کے سورسز، یہ سب مذاق ہیں، کیونکہ ارنب گوسوامی ایک صحافی نہیں ہے، ایک جوکر ہے۔ اتنے وثوق سے ارنب گوسوامی نے جو اطلاع دی ہے وہ حقیقت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ کابل کا جو سرینا ہوٹل ہے اس میں 5ویں منزل ہے ہی نہیں، اس میں 3 منزلیں ہیں، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور، وہاں پہ 3rd فلور بھی نہیں ہے، اور یہ 5th فلور کی بات کر رہے ہیں۔ پھر بھارت کو پاکستان کا کتنا خوف ہے، اس حوالے سے ہماری آخری خبر یہ ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ امرندر سنگھ نے استعفیٰ دیا اور اس کی جگہ اگلا وزیر اعظم نوجوت سنگھ سدھو نے بننا تھا۔ امرندر سنگھ نے کہا کہ کسی کو بھی وزیر اعلیٰ بنا لو، سدھو کو نہ بناؤ کیونکہ یہ جنرل باجوہ اور عمران خان کا یار ہے، اور اس سے پورے بھارت میں اتنا خوف طاری ہوا کہ انہوں نے سدھو کو وزیر اعلیٰ بننے نہیں دیا، حالانکہ سب سے زیادہ اہل ترین شخص تھا وہ، اور اس کی جگہ چرنجیت سنگھ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ ابھی اس وقت جب ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں، اس وقت بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نوجوت سنگھ سدھو غائب ہوا ہے اور کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پر ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔